بے شک جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. غرور اور تکبر والے سارے کے سارے برج الٹ کے اس الیکشن میں. 75 سال سے لوگ صرف سنتے ہی تھے کہ دھاندلی ہوتی ہے, سازشیں ہوتی ہیں, مداخلت ہوتی ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے ہوتی ہے. بھلا ہو رجیم چینج کرنے والوں کا عمران خان کی دشمنی میں ایک بات کھول کر تشریح کر کے سمجھا دیا کہ یہ سب ہم ایسے کرتے ہیں. قوم کی آنکھیں ایسے کھولی ہیں کہ اب رہتی دنیا تک آنکھ بند کر کے اعتبار نہیں کریں گے. ایک جج کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں تو فوری دھاندلی نظر آ گئی تھی, لیکن اسے گزشتہ 3 دن سے الیکشن نتائج پر پڑنے والا مسلسل ڈاکہ نظر نہیں آ رہا. حضرت علی نے کیا سچ فرمایا تھا کہ اقتدار اور اختیار ملنے سے انسان تبدیل نہیں ہوتے بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں. پوری دنیا میں خان کی جیت کے ٹنکے بج رہے ہیں اور تمام چوروں بھگوڑوں, ان کی سہولت کاروں اور بے غیرت لفافوں کو لانتے پڑ رہی ہیں. بے شک رب جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے. ہنسنا منع ہے. نام کامران شاہد, والد کا نام اداکار شاہد. پیشہ زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر کہانی اور ڈائریکٹر کی ہدایت کے مطابق ایکٹنگ کرنا. کبھی اپنی ہیروئن کے ساتھ ناچنا گانا, کبھی کنڈوں کو دھونا. الیکشن سے پہلے خان صاحب اور بشرا بیوی پر سب سے زیادہ کیچڑ اچھالنے والا کامران شاہد پاگل ہو گیا ہے, مالکوں کو ہی کاٹنے لگا. وہ کامران شاہد جو کہتا تھا کہ اقتدار کے کھیل میں سب جائز ہے, الیکشن 2024 میں عوام کے ووٹ کی طاقت اور خان صاحب سے محبت کے سامنے ہار گیا اور بدترین دھاندلی کے خلاف نون لیگ کا ٹاؤٹ لفافی صحافی کامران شاہد بھی پھٹ پڑا. شرم کی بات ہے, نون لیگ آزاد امیدواروں سے ہار گئی. آزاد کہاں تھے, ان کے پیچھے تحریک انصاف تھی. مجیب الرحمان کہاں سے جیت گئی. نون لیگ عوام نے مینڈیٹ تو آزاد امیدواروں کو دیا ہے. کامران شاہد بوڑھی طوائف سے لڑتے ہوئے مجیب الرحمان شامی کی کتوں والی کر دی. موجودہ صورتحال کی ذمہ دار نون لیگ ہے. یہ کیوں نہیں, وہ کیوں نہیں, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنی. کامران شاہد کی اس بات پر مجیب الرحمان شامی آگ بگولا ہو گئے, یہاں تک کہ این 130 سے نواز شریف کی جیت کو مشکوک قرار دے دیا. حیرانگی ہو رہی ہے کہ کامران شاہد کیسے سچ بولنے لگا اور شامی کٹوری کی تو درگت بتا رہا ہے, حالانکہ دونوں ایک ہی کٹر کا گند ہے. اتنا کچھ کر کے دینے کے باوجود واضح مینڈیٹ حاصل نہ کر پانے پہ نون لیگ کے حمایتی باہر سٹیا گئے ہیں. اب یہ اپنا سر پیٹ رہے ہیں کہ یار تم کیسے تھکے ہوئے لوگ ہو, سب کچھ تمہارے لیے کر دیا, پھر بھی عوام کا مینڈیٹ تمہیں نہیں ملا. مالکوں کے لیے لڑ رہا ہے کہ سب کچھ کر کے بھی دیا, لیکن ووٹ تو نون لیگ نے لینے تھے, وہ نہیں لے سکے. مالکوں کو بھی ذلیل کروا دیا نون لیگ نے. اب چور اور عوام کے مسترد ٹبر شریفوں کی محبت میں ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے. بےعزتی بھی تو رج کے ہوئی ہے, بلے سے ہارتے تو کچھ عزت رہ جاتی, ہارے بھی تو ہیں بینگن کھیرا گاجر مولی سے. سب سے بڑی کنفیوژن انتخابات میں میڈیا نے پھیلائی ہے. فارم 45 اور 47 دکھا کر کامران شاہد تک نے نواز شریف کے لاہور کے حلقے کا فارم 47 دکھایا اور بتایا کہ دیکھیں کچھ امیدواروں کے ووٹ بھی نہیں لکھے ہوئے, جبکہ اوریجنل میں سب کے تھے. یہ ہے وہ انفارمیشن جس نے لوگوں کو گمراہ کیا. کامران شاہد پکا بوٹ پالیشی آج کیوں اتنا سچ بول رہا ہے. ہوا کا رخ بدلتے دیکھ کر ہر بندہ بدل ہی جاتا ہے, یا پھر کامران شاہد بھی مہینے میں 1-2 بار سچ بول دیتا ہے. خواجہ آصف عثمان ڈار کی والدہ کے ہاتھوں 50,000 ووٹوں سے شکست کھا گئے. خواجہ صاحب نے سوچا تھا کہ عثمان ڈار کو اٹھوا کر اسے کامران شاہد کے پروگرام میں زبردستی پی ٹی آئی چھڑوا کر آپ کا میدان صاف ہو جائے گا. عثمان ڈار اپنی ماں کی صورت میں آپ کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ گیا اور آپ کی سیاست کا جنازہ نکال دیا. بے شک اللہ بہت بڑا ہے اور تکبر کی چادر صرف اسی کی ہے.